ایسا دوست نہ بناؤ کہ اس پر اعتماد کرو، اپنے ذاتی معاملات، خاندانی معاملات، مقامی معاملات، آفاقی معاملات، ملکی معاملات ان سے شیئر نہ کرو۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، شاعر مشرق نے بھی کہا ہے، کوشش کریں اس کو بھی سمجھنے کی۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ جو آج تک اسلام کا دعویٰ کرتے رہے، جنہوں نے خانہ کعبہ پر کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کی، جنہوں نے جب سے فتح ہوا آج تک شرارتیں قطار آ رہے ہیں، قرآن نے ان کی نشاندہی کر دی۔ اولیاء بعضهم اولیاء، قرآن کے ایک ایک حرف پر غور کرو، سارے راز اور عقدے کھل جائیں گے۔ قرآن مردوں کو بھی بخشواتا ہے اور زندوں کو بھی بخشواتا ہے، یعنی سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ یہاں فرمایا اولیاء بعضهم اولیاء، یہ یہود و نصارہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، صرف آپ ترجمے پر غور کریں۔ یہ یہودی، یہ نصارہ آپس میں بعضهم، ان میں سے کچھ اولیاء و بعض آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اولیاء بعضهم اولیاء، آگے تو قرآن نے جو خوبصورت جملہ کہا ہے یہ ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر غور کیجئے قرآن پر، وَمَن يَتَوَلَّ، واو اور من، جو شخص یتولا پھر گیا، منکم من سے، کم تم سے، جمع کی ضمیر، وَمَن يَتَوَلَّ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے پھر گیا تو سمجھ لو یہ ان میں سے ہے۔ آپ جو جمہور مسلمانوں کے مفاد عامہ کا انکار کر کے اپنے ذاتی مفاد کو رکھ کے امریکہ سے تعلقات استوار کر کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو مروا دے، اسرائیل کی سائیڈ لے لے، جانبداری لے لے، بلکہ کھلم کھلا ساتھ ہو جائے، قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَلَّ، خیال رکھنا منافقوں کا، یہ بڑے پرانے منافق ہیں، انہوں نے اسلام کو تکلیف نقصان پہنچایا ہے، جو بھی ان میں سے پھر جائے تو خیال رکھنا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ ان کا ہے۔ اور اگر آپ ذہنی طور پر حاضر ہیں تو یہی میرا مشن ہے، ہمارے بزرگوں کا مشن ہے۔ یہ کھلے لفظوں میں مولانا عبدالشکور لکھنوی سے لے کر مولانا حق نواز جھنگوی تک یہی ہمارا مشن ہے کہ جن کو تم اپنا سمجھ رہے ہو یہ تمہارے نہیں، یہ ان کے ہیں۔ یہی تو باتیں ہیں سمجھنے کی۔
اور یاد رکھنا برادری میں جب شراکت داری ہوتی ہے، اسی لیے بڑے بڑے لوگوں نے بڑی عجیب باتیں کی ہیں، چلو ایک بات کہہ دیتا ہوں، زیادہ نہیں۔ سعدی شیرازی نے بھی یہ کہا ہے کہ بوڑھی عورتوں کو گھروں میں زیادہ نہ آنے دو۔ کیوں؟ یہ اپنے گھر جا کر تعریفیں کریں گی کہ ان کا لڑکا ایسا تھا، ان کی لڑکیاں ایسی تھی، اور یہ کھانا بھی کھا جائیں گی، وہاں گھر کا راز بھی دوسرے گھر میں دے دیں گی، پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے رازدانی بنانا۔ تو جس طرح یہ ہے تو ہم نے بھی تو یہی کہا، یہ اول درجے کے منافق ہیں، ان کو مسلمانوں کے صف میں نہ آنے دو، یہ ہمارے نہیں ہیں، ان کے ہیں۔ ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں نے سمجھا ہوا ہے شاید یہ ہمارے ہیں، جو اللہ کے نہیں ہیں، جو علم بدا مانتے ہیں، جو رسول کے نہیں ہیں، جو صحابہ و اہل بیت کے نہیں ہیں، وہ آپ کے اور میرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تھوڑے تھوڑے ہم بھی بھولے ہیں، کوئی ہمیں گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے مل لے، گلے مل لے تو ہم بھول جاتے ہیں ہمارے ہیں، اور وہ بھی چکر دیتے ہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ جو خلفائے راشدین کو اپنا بزرگ نہیں مانتے، وہ ہمیں کیا اپنا بزرگ مانیں گے؟ آپ تھوڑی سی توجہ دیں۔ تو فرمایا اب آپ کہتے ہیں سب کے لیے ہدایت ہے، اب قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ وہی آیت کا آخری حصہ ہے کہ پکی بات ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالموں کو، جو مسلمانوں کو قتل کروائے وہ ظالم ہے، جو مسلمانوں کے بچوں کو قتل کروائے وہ ظالم ہے، جو مسلمانوں کو مالی نقصان پہنچائے وہ ظالم ہے، جو مسلمانوں کے ملک میں افراتفری پھیلائے وہ ظالم ہے۔ اور ایک ظالم اور بھی ہے، قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یاد رکھنا جو جانوروں کے آگے سجدہ کرتا ہے وہ ظالم ہے، جو پیپل کے سامنے سجدے کرتے ہیں وہ ظالم ہے، جو بوڑ کے سامنے سجدے کرتے ہیں وہ ظالم ہے، جو گدھوں اور گھوڑوں کے سامنے سجدے کرتے پھرتے ہیں وہ ظالم ہے، جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی صمدیت میں مخلوق میں سے کسی کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ ظالم ہے۔ اور جو اللہ کے نبی کی حکم کی کھلا نافرمانی کرتے ہیں وہ ظالم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، خمینی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، جو مسلمانوں کا جہاد کافروں سے براہ راست ہے اس کا جو انکار کرتا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، اور میرے نبی کا حکم، میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کا ارشاد قیامت تک جاری و ساری ہے۔ میرے نبی کی نبوت بھی قیامت تک جاری رہے گی، میرے نبی کی رسالت بھی قیامت تک جاری رہے گی، میرے نبی کی امامت بھی قیامت تک جاری رہے گی، میرے نبی کی معصومیت بھی قیامت تک جاری رہے گی، میرے نبی کے فرمودات بھی قیامت تک جاری رہیں گے، میرے نبی کے احکامات بھی قیامت تک جاری رہیں گے، میرے نبی کے معجزات بھی قیامت تک جاری رہیں گے، میرے نبی کا ہر حکم قیامت تک رہے گا۔ توجہ ہے؟ اب بھی ہے۔ مثلا اگر آپ جنرل نالج رکھتے ہیں تو مصر اور دیگر غیر مسلم جو اوپر گئے ہیں چاند پر، چاند کی تحقیق ہو رہی ہے، اس پر میں نہیں بات کر سکتا، وقت نہیں ہے اتنا۔ دو تین چیزیں آپ اس میں بھی دیکھ لیجیے۔ چاند پر گئے ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق کی ہے، پھر واپس آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے، جامعہ الازہر میں بتایا گیا۔ انہوں نے کہا یار ہم نے ایک چیز دیکھی